جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ سلسلہ علم و آگاہی کا کوئی سیگمنٹ ہے ہمارا. ہمارے پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے ان پارٹیسپینٹس کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. چلتے ہیں اپنے پہلے پارٹیسپینٹ کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے، کیسے ہیں، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد فاضل خان. محمد حافظ محمد فاضل خان. حافظ محمد فاضل خان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ فاضل بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، خان بھی ہیں. کیا بات ہے آپ کی، زبردست. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں پڑھاتا ہوں. پڑھاتے ہیں؟ جی. کہاں پڑھاتے ہیں؟ زور سے ذرا بولیے گا، آواز کم آ رہی ہے. میں جی پڑھاتا ہوں. پڑھاتے ہیں آپ؟ کس جگہ پڑھاتے ہیں؟ سرجان میں پڑھاتا ہوں. سرجانی میں پڑھاتے ہیں. زور سے تو آپ پڑھاتے ہیں تو پھر ٹیچر کی تو آواز بہت تیز ہوتی ہے، آپ کی آواز کیوں نہیں نکل رہی پھر؟ سرجانی میں پڑھاتا ہوں. سرجانی میں پڑھاتے ہیں. چلیں مدرسے میں پڑھاتا ہوں. مدرسے میں. ہاں تو فخر سے بتائیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں. جی. پہلے سارے بڑے بڑے لوگ مدرسوں سے نکلتے تھے. جی. آج بھی اگر ہم اس معیار کو لے کے آئیں تو ہمارے جتنے بڑے بڑے لوگ ہوں گے مدرسوں سے نکلیں گے، تو بڑی اچھی بات ہے. قرآن میں وہ تمام علوم موجود ہیں، دنیاوی علوم، جن کو پڑھایا جاتا ہے. تو اگر قرآنی تعلیمات صحیح دی جائیں تو میرے خیال میں بچے کو سائنس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بہرحال چلیں، بڑا اچھا لگا. حافظ فاضل خان صاحب آپ کا نام ہے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ ازلان. ازلان. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ 9th. مائک ذرا سا اپنی طرف کر لیں تاکہ آپ کو بار بار اس طرف نہ آنا پڑے. 9th میں ہوں. 9th کلاس میں. جی. چلیں ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے؟ حافظ جنید. حافظ جنید. جی. ماشاء اللہ. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں الحمدللہ درس نظامی کر رہا ہوں، ابھی دوسرا سال ہے انشاءاللہ. دوسرا سال ہے آپ کا. انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے. پہلے راؤنڈ میں 3 چوائسیز دی جائیں گی. تیار ہیں؟ 3 سوالات کیے جائیں گے. اوکے. ایزی سوالات ہوں گے آپ کے لیے، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ تو استاد ہیں. لیکن بہرحال چلیں. پہلا سوال آپ سے فاضل صاحب، آپ سے میرا، حافظ فاضل صاحب آپ سے میرا پہلا سوال ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کتنے فرزند تھے، کتنے بیٹے تھے؟ 10، 12 یا 14؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کتنے فرزند تھے؟ 10، 12 یا 14؟ 14. سوچ کے بتائیں. تقریباً 10. نہیں، مجھے افسوس ہے، دونوں دفعہ آپ نے غلط بتا دیا. 12 صحیح جواب تھا. 12. جی 12. مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکے. آپ سے میرا دوسرا سوال ہے. مجھے بتائیے گا، خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون موجود تھا؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل درست جواب ہے. ایک سوال کا جواب آپ نے درست دیا. اب آپ سے تیسرا اور آخری سوال کرنا چاہوں گا. حجر اسود اور خانہ کعبہ کے درمیان جو جگہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سنگ اسود. میں آپ کو چوائسیز دے رہا ہوں. حجر اسود اور خانہ کعبہ کے درمیان جو جگہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حتیم، ملتزم یا مقام ابراہیم؟ مقام ابراہیم. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے. صحیح جواب ہے ملتزم. ملتزم. دیکھیں، حجر اسود ہے جی. اور خانہ کعبہ کا دروازہ، جہاں حجر اسود بھی تو خانہ کعبہ میں ہی لگا ہوا ہے نا. جی. تو اس کے جو دروازہ اور اس کے جو بیچ کی جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں. مقام ابراہیم تو پھر مطاف کی طرف آ جاتا ہے نا. ٹھیک. ایک سوال کا جواب آپ نے درست دیا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے ساتھی کی جانب. تیار ہیں آپ؟ جی. ریڈی ہیں؟ چلو. آپ سے میرا پہلا سوال ہے. مجھے بتائیے گا کہ جو شخص اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتا، جو اللہ کو ایک نہیں مانتا، جی. اسے کیا کہتے ہیں؟ مشرک، مجرم یا مسلم؟ مجرم. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے مشرک کہتے ہیں، شرک کرنے والے کو. ٹھیک. دوسرا سوال آپ سے. مجھے یہ بتائیے گا کہ قرآن کی روح سے کتنے آسمان ہیں؟ اس کائنات کے کتنے آسمان ہیں؟ 5، 7 یا 9؟ 7. 7 آسمان ہے. بالکل درست جواب ہے. تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا قرآن کی روح سے زمین اور آسمان کی پیدائش کتنے دنوں میں ہوئی؟ 6، 7 یا 8 دنوں میں؟ 7. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے 6 دنوں میں ہوئی. ایک سوال کا جواب آپ نے بھی درست دیا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے ساتھی کی جانب. تیار ہیں آپ حافظ صاحب؟ پہلا سوال آپ سے ہے. مجھے بتائیے گا قرآن کی روح سے ملکہ بلقیس کس ملک کی ملکہ تھیں؟ کس ملک یا کس قوم کی ملکہ تھیں؟ اب میں آپ کو اس کی چوائسیز دیتا ہوں. قوم نوح، قوم سبا یا قوم آدم؟ قوم آدم. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے قوم سبا. ملکہ سبا تھی نا، مطلب وہ ملکہ بلقیس کو ملکہ سبا کہتے تھے اس لیے کہ وہ قوم سبا کی ملکہ تھی. اب میرا آپ سے دوسرا سوال ہے، اور دوسرا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ہجرت کے موقع پر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق نے غار ثور میں کتنے یوم قیام کیا تھا؟ 2 دن، 3 دن یا 4 دن؟ 3 دن. 3 دن بالکل درست جواب ہے. تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ آدم علیہ السلام کو کس چیز سے بنایا گیا تھا؟ پانی سے، آگ سے یا مٹی سے؟ آگ سے. حضرت آدم علیہ السلام کو کس چیز سے بنایا گیا تھا؟ پانی سے. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے مٹی سے بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے، یوں آپ نے بھی ایک سوال کا درست جواب دیا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سیکنڈ راؤنڈ میں، اور سیکنڈ راؤنڈ میں ہم دیکھیں گے. اصل میں ناظرین تھوڑا سا ٹی وی پہ لوگ آتے ہیں، تھوڑی گھبراہٹ ہوتی ہے. ابھی حالانکہ بہت آسان سوال آتے ہیں، لیکن میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک کیمرے کی گھبراہٹ سب کو ہوتی ہے، جو شاید مجھے بھی کبھی ہوا کرتی تھی. لیکن جب انسان بہت زیادہ کیمرہ فیس کرتا ہے تو پھر یہ گھبراہٹ رہتی نہیں، بلکہ دوستی ہو جاتی ہے کیمرے سے. تو آپ لوگ بھی ذرا دوستی کریں، مجھ سے بھی تھوڑی دوستی کریں، تھوڑی کیمرے سے بھی دوستی کریں. ٹھیک ہے، اوکے. آپ سے سوال کروں گا. فاضل تیار ہیں آپ؟ پہلا سوال آپ سے. مجھے یہ بتائیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مسجد جس کی بنیاد رکھی ہجرت کے وقت، وہ کون سی تھی؟ پہلی مسجد، اسلام کی پہلی مسجد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے قریب بنائی. جامع مسجد قباء. جامع مسجد قباء بالکل درست جواب ہے. دوسرا سوال آپ سے. اب آپ آ گئے ہیں تھوڑے ٹیمپو میں مجھے لگ رہا ہے. آپ سے میرا دوسرا سوال ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ سن 9 ہجری میں کس فرض کی ادائیگی کا حکم ہوا جو زندگی میں ایک دفعہ کرنا فرض ہے؟ صلاۃ و تسبیح. جی، صلاۃ و تسبیح. میں نے کہا کس فرض کی ادائیگی کا حکم ہوا؟ نماز کی. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے حج کا حکم ہوا سن 9 ہجری میں. زندگی میں ایک دفعہ انسان کو کرنا فرض. ٹھیک. اب آپ سے میرا تیسرا اور آخری سوال ہے. مجھے بتائیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج فرمایا، آخری حج، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ آخری حج جو فرمایا اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مجھے افسوس ہے آپ نہ بتا سکے. صحیح جواب ہے حجۃ الوداع. الوداعی حج تھا یہ. ٹھیک ہے، جیسے خطبہ حجۃ الوداع جس کا بہت مشہور ہے. ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے پارٹیسپینٹ کی جانب. تیار ہیں آپ؟ نہیں. پہلا آپ سے میرا سوال ہے. مجھے بتائیے گا خانہ کعبہ میں عمرے کے دوران جس جگہ طواف کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حرم. حرم تو پورا کے پورا ہے. طواف کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مجھے افسوس ہے آپ نہ بتا سکے. صحیح جواب ہے مطاف. دوسرا میرا آپ سے سوال ہے کہ عمرے یا حج کی ادائیگی کے دوران جب عازمین حج یا عازمین عمرہ جو ہیں وہ پانی پیتے ہیں، وہ کون سا پانی ہوتا ہے؟ آب زمزم. آب زمزم بالکل درست جواب ہے. ایک سوال کا جواب آپ نے درست دیا ہے. اب میں آپ سے تیسرا اور آخری سوال کرنا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ آب زمزم جو ہے وہ کس نبی کی سنت ہے، یعنی کس نبی کی وجہ سے آب زمزم ملا؟ یاد نہیں. مجھے افسوس ہے آپ نہ بتا سکے. صحیح جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام. ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی جو ہے وہ ایک سوال کا درست جواب دیا اور آپ کے 20، آپ کے بھی 20 پوائنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. حافظ صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں. آپ تیار ہیں؟ جی جی. آپ سے میرا پہلا سوال ہے. مجھے بتائیے گا کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ میدان عرفات میں تقریباً خطبے کے وقت کتنے مسلمان موجود تھے؟ اور یہ تعداد انبیاء کرام کی تعداد تھی ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، کتنے مسلمان موجود تھے؟ تقریباً ہزاروں کے زائد. کتنے ہزاروں؟ 1000. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. 1,24,000 مسلمان تھے، اور یہی انبیاء کی تعداد بھی ہے کم و بیش. دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ اعتکاف جو ہے، جو کہ ایک عبادت ہے، یعنی یہ سنت موقدہ الکفایہ ہے، یہ کتنے دن مسجد میں یا ایک
خاص تنہائی کے قیام کو کہا جاتا ہے؟ کتنے دن کا قیام ہوتا ہے؟ 10 دن کا۔ 10 دن کا بالکل درست جواب ہے۔ تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ زمزم کے معنی کیا ہیں؟ زمزم کے معنی شفا ہے۔ نہیں، مجھے افسوس ہے، جواب غلط ہے۔ صحیح جواب ہے رک جا۔ زمزم کہتے ہیں رک۔ ٹھیک ہے، مجھے افسوس ہے آپ بھی جو ہیں وہ صحیح جواب نہ دے سکے۔ میں ایک سوال آپ تینوں سے کروں گا، جو جواب دیتے گا وہ ونر ہوگا، باقی رنرز اپ ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، ریڈی ہیں؟ جی۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا، جن کے نام پہ ایک سورہ بھی موجود ہے قرآن میں؟ قرآن میں سورہ بھی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا، حضرت بی بی مریم کے؟ سورہ ابراہیم۔ مجھے افسوس ہے، جواب غلط ہے۔ صحیح جواب ہے، چلے کوئی اور جواب دے پائے گا؟ نہیں، عمران نام تھا، آل عمران کے نام سے سورہ موجود ہے۔ اب میں دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا کہ قل میں کون کون سی آیات آتی ہیں، جو ہم کہتے ہیں 4 قل پڑھے جاتے ہیں، اس میں کون سی صورتیں آتی ہیں؟ نہیں بتا سکتے، آپ بتائیے گا۔ کل میں سورۃ الاخلاص آتی ہے، اور سورہ ناس آتی ہے، اور سورۃ الکافرون آتی ہے، اور سورہ فلق آتی ہے۔ بالکل درست جواب ہے، آپ نے صحیح جواب دے دیا۔ تو آپ ہمارے آج کے ونر ہیں، آپ دونوں رنرز اپ ہیں، اور اس میں جو ہے ہم ونر کو ہم دیں گے جناب میڈی کیم، اور ساتھ ساتھ روح افزا۔ آئیے گا، پہلے آپ آئیے گا۔ آپ کو جو ہے میڈی کیم گروپ آف کمپنیز کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اوکے، آپ آئیے گا۔ آپ کو روح افزا کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بیٹھیں۔ اور ہمارے جو تیسرے رنرز اپ ہیں، انہیں ہمدرد کی جانب سے اسپائسز دیے جاتے ہیں۔ آ جائیں، ادھر دیکھیے گا، یہ آپ کے لیے۔ اوکے جی، اپنی جگہ پہ جائیے گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ علم و آگہی یعنی کوئز سیگمنٹ جو اپنے اختتام پر پہنچتا ہے، اور اب سے کچھ ہی دیر بعد ہم روزہ اور صحت کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ حکیم شاہ نذیر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، اس کے علاوہ سرفراز صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، جن کا تعلق ہے سلمان فوڈ سے۔ ان دونوں سے ہم صحت کے حوالے سے بات کریں گے۔ کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات مسکراتے رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ۔